الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن محمدا عبده ورسوله معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان فہم قرآن کی اس نشست میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آسان طریقے سے قرآن کریم کو کیسے سیکھا جا سکتا ہے، یہ وہ سفر ہے جو شروع کیا گیا ہے۔ اس کورس کو شروع کرانے کا بیڑا اٹھایا ہے آپ تک پہنچانے کے لیے ورک آرگنائزیشن نے۔ کیا ہے یہ کورس، کیسے کیا چلے گی بات، آئیے اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں، یہ صرف 20 کلاسز کا ایک مختصر سا کورس، کوئی لمبا چوڑا کورس نہیں ہے، صرف 20 اسباق یا 20 کلاسز کا مختصر سا کورس۔ اور اگر آپ واقعی قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی نوٹ بک اور قلم نکال لیں۔ قرآن کہہ رہا ہے الذی علم بالقلم، کھایا قلم سے، نکال لیجئے قلم۔ آپ اپنا قلم نکال لیجئے، فرشتے بھی نوٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں، اور کلاس کے دوران پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات لکھیں۔ اگر تو آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوں تو وہاں لکھیں، ورنہ سب سے اچھا ہے ایک کاپی لکھیں، ایک کاپی لیں اس کے اندر آنسر لکھیں، نوٹ بک لیں اس کے اندر آنسر۔ کل قیامت کے دن وہ نوٹ بک بھی گواہی دے گی کہ ہم نے ہزاروں روپے کی کاپیز اور بکس لے ڈالی تھیں ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایک کاپی وہ بھی تھی جو قرآن کریم کا علم سیکھنے کے لیے، اس کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم نے وہ کاپی خریدی تھی، وہ گواہی دی گی۔ جو مال خرچ ہوا تھا وہ مال گواہ بن جائے گا اس دن انشاءاللہ۔ تو لکھیں ضرور، کاپی پین نکال لیں، بات کریں، کوئی نہیں ملے تو مجھ سے بات کریں، میں آپ سے بات کرتا رہوں گا۔ اور سب سے بڑی بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ ہمیں دیکھ رہا۔ آگے چلنے سے پہلے، بات چل رہی ہے قرآن کی، تو پہلا سوال یہ اٹھنا چاہیے، قرآن کیا ہے؟ قرآن قرآن کیا ہے؟ سوال کے جواب کو لکھیں، کیا ہے قرآن؟ بہت سے جوابات آپ صاحب ہوں گے، لکھیے کیا ہے قرآن؟ گائیڈنس ہے، اور کیا ہے؟ سوچئے، ایک تو میں نے لکھ دیا ہے یہاں پر، آپ کیا جانتے ہیں قرآن کیا ہے؟ لکھنا ضروری ہے، لکھیں گے نہیں بات نہیں بنی۔ قرآن کیا ہے؟ سوال پہ غور کریں۔ اور اگلا سوال ہے، آپ کے لیے قرآن کیا ہے؟ پر تو گائیڈنس لکھ دی، قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ تو قرآن نے بتا کے بھیجا، یہ قرآن ہے۔ سوال تو یہ ہے آپ کے لیے، میرے لیے قرآن کیا ہے؟ کیا میں قرآن کو ایسے یہاں سمجھتے ہیں گائیڈنس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا ہوتا ہے گائیڈنس کا مطلب؟ آپ کو کوئی شہر گھومنے جانا ہے، اس شہر میں آپ نے میپ لے لیا، یا اس شہر کا آپ نے ایک گائیڈ لے لیا جو وہاں کی زبان بھی جانتا ہے، وہ لوکل ایریا کو بھی جانتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا ہے، وہ گائیڈ آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے، راستے دکھاتا ہے۔ قرآن کو اللہ گائیڈنس کہتا ہے کہ ہم نے مان رکھا تھا اسے گائیڈنس، کہ ہم نے قرآن کو گائیڈنس مانا؟ قرآن کیا ہے ایک الگ سٹوری ہے۔ قرآن انڈیویجولز کے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ تعویذ بنایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، نیا گھر بنا رہے ہیں قرآن خوانی کے لیے، مردہ مر جائے کوئی تو اس کی آتما کی شانتی کے لیے، روح کو سکون پہنچانے کے لیے۔ یہ
کہ اس تضاد نے آپ کو اور مجھے تباہ کر دیا. قرآن کیا ہے اور آپ کے لیے قرآن کیا ہے؟ کچھ ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے دونوں جواب سیم ہوں گے. قرآن کیا ہے، اس میں بھی انہوں نے ہدایت لکھا تھا، اور ان کے لیے کیا ہے، وہ قرآن سے اپنی روز کی ہدایت لیتے ہیں، پل پل کی ہدایت لیتے ہیں. مبارکباد ہیں ایسے لوگ. پہلی بات، قرآن ہدایت ہے، گائیڈنس ہے سب کے لیے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے. قرآن کو بھیجا کیوں گیا؟ اگلا سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن کو کیوں بھیجا گیا، اس زمین کے اوپر کیوں بھیجا گیا قرآن کو؟ اس کا جواب بھی قرآن خود ہی دیتا ہے. چلو تو ہم دیکھیں قرآن کے ساتھ آپ کا اور میرا کیا رویہ ہے، اس رویے پہ غور کریں. ہم قرآن سے کیا کر رہے ہیں؟ قسمیں کھانے کے لیے قرآن کا استعمال ہے. لڑکی کو روانہ کیا جا رہا ہے شادی کے بعد، شادی کے موقع پہ کہیں پر قرآن کے نیچے سے نکلوایا جاتا ہے. کاموں کے لیے قرآن کو استعمال ہم کر رہے ہیں، اس پہ توجہ کریں. ابھی پیچھے پڑا تھا قرآن ہدایت ہے. ہدایت کن لوگوں کے لیے؟ قرآن کہتا ہے کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے. لیدبروا آیاته، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات میں. ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت لے سکیں. قرآن کیوں آیا تھا؟ قرآن آیا ہے غور و فکر کے لیے. اس سے پچھلے سوال میں آپ نے کلیئر بچ گئے آپ. ہاں ہدایت کی کتاب ہے، ہم مانتے ہیں، نہیں لے سکتے اس سے ہدایت جب تک اس کے اندر غور و فکر نہیں کریں گے. کیسے کریں گے غور و فکر؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے، اس سے ہدایت وہی پا پائیں گے جو اس کے اندر غور. ان دو سوالوں سے ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے. غور و فکر کے لیے آیا. تیسرا سوال، لازمی سوال کھڑا ہوتا ہے پھر قرآن آیا ہدایت کے لیے، اچھی بات ہے، قرآن میں غور و فکر کرنا ہے، تو پھر کیوں نہیں کرتے ہیں غور و فکر ہم قرآن میں؟ 200 کروڑ سے اوپر آبادی ہے، 9 ارب، مسلم بھی قریب 100 کروڑ تو ہوں گے، کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اگلا سوال، قرآن بہت مشکل ہے، کیا قرآن کو سمجھنا آسان ہے یا مشکل؟ آپ سے پوچھوں، آج تک آپ کیوں نہیں سمجھ پائے، کیوں نہیں سیکھ پائے قرآن کو؟ بہت سے جواب ہوں گے. گھر والوں نے نہیں سکھایا، گھر والوں نے سکھایا، اسکول میں سلیبس میں نہیں تھا، ہماری زبان نہیں ہے، لینگویج نہیں ہے ہماری. یہ سارے ایکسکیوزز ہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس آنسرس ہیں. کیا قرآن کو سمجھنا آسان ہے یا مشکل؟ ہم ابھی تک بھائی غور و فکر تو بنا سمجھے ہو نہیں سکتا نا. تو غور و فکر ہم نے کیا نہیں. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہمارے کانوں میں یہ سننے کو ملا ہمیں قرآن بہت مشکل ہے. سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے قرآن آسان ہے یا مشکل؟ مشکل کی سپورٹ میں آنسر ہے. سلیبس میں نہیں تھا، لینگویج باہر کی ہے، تو لینگویج تو انگلش بھی ہے باہر کی، سیکھی نہیں سیکھی. اس پوائنٹ پہ بھی غور کر لیں، قرآن سمجھنا آسان ہے. قرآن خود کہتا ہے، چیخ چیخ کر کہتا ہے، ایک ہی صورت میں 4 یا 5 بار کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اسے نصیحت لینے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اسے لوگ یاد دہانی کرانے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے تم میں سے کوئی جو اس سے نصیحت لے، اس کو سمجھے؟ تو قرآن کا بھیجنے والا کہہ رہا ہے پہلے نمبر پہ قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن کا بھیجنے والا اسے کتاب ہدایت کہتا ہے. قرآن کا بھیجنے والا قرآن کو کہتا ہے کہ یہ غور کرنے کے لیے ہے. قرآن کا بھیجنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ آسان ہے. تو آج کے بعد اگر آپ کو کوئی ملے اور یہ کہے کہ قرآن کریم سیکھنا مشکل ہے، تو کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرو گے. اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ ماننا بھی تو کفر ہے نا. اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرو گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سورت کے اندر، سورہ قمر کے اندر 4 بار کہہ رہا ہے قرآن کریم کو سیکھنا آسان ہے. یہ ساری باتیں تو فیل ہو گئیں.
جب قرآن کریم کو سیکھنا آسان ہے، قرآن نے خود کہہ دیا، تو پھر ہم کیوں نہیں سیکھ پائے آج تک؟ ایشو ہے ہم کیوں نہیں سیکھ پائے آج تک؟ دیکھیے جب اللہ کہتا ہے کہ یہ آسان ہے تو پھر ہم اسے کیوں نہیں سمجھے؟ ہم اسے کیوں نہیں سمجھے؟ آج تک ایسا کیوں نہیں ہو پایا کہ ہم لکھیے اس کے جواب، سوچئے، لکھنا ضروری ہے، کلاس انٹریکٹیو ہے، انٹریکٹیو رکھیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے نوٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں کہ آپ نے قرآن کریم کی کلاس میں کیسے بیٹھے تھے، کیا ٹیک لگائے ہوئے تھے یا سو رہے تھے، کپڑے صحیح پہنے ہوئے تھے یا بنا کپڑوں کے بیٹھے تھے، کھا رہے تھے پی رہے تھے، کاپی پین تھا ہاتھ میں یا نہیں تھا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، کیوں نہیں سمجھ سکے؟ اصل میں پرابلم یہ تھی، قرآن کو ہم نہیں سمجھ سکے اس وجہ سے، وجہ یہ ہے قرآن کے بارے میں ہمارا رویہ، کیا رویہ، ہماری ترجیحات، قرآن کریم کو نہ سمجھنا کا ریزن ہے ہمارا قرآن کی طرف نگیٹو ایٹیٹیوڈ، یا ہماری ترجیحات۔ قرآن کریم کو سمجھنا، سیکھنا، اس سے ہدایت لینا، اس سے پل پل کی ہدایت لینا، اس کو زندگی میں اتارنا، یہ ہمارے ایجنڈے میں، گول میں کہیں ہے ہی نہیں۔ جب یہ کہیں نہیں ہے ایجنڈے میں اور گول میں، پھر کیوں؟ شرم کی بات ہے، تو غور کرا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے ترجیحات کو ٹھیک کرا جائے۔ قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا وهو الآخرۃ خیر وابقا، پرابلم یہ ہے، ان کی تباہی کی وجہ یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ دنیا کے اس جیون پہ، دھرتی کے بہت کم سمے کے جیون پہ، اس کو ایک ڈگری آف، ایک زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، ڈگری آف پریفرنس دیتے ہیں آخرت کے جیون پہ۔ بل تو ترجیحات، تو ترجیحات کو ٹھیک کریں ہم۔ ترجیحات کیسی ہونی چاہیے؟ اس کو بھی قرآن نے کہا ہے من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، جو کوئی ہم سے ارادہ کرتا ہے، جو کوئی چاہتا ہے یہ شارٹ ٹرم گولز، ایک دم کا فائدہ، عجلنا له، ہم دے دیتے ہیں، عجلنا له فيها ما نشاء، ان کو جن کو ہم چاہتے ہیں اور جتنا ہم چاہتے ہیں، لمن نريد ثم جعلنا له جہنم، اور پھر وہ دینے کے بعد ان کے لیے یہی نرک بنا دیتے ہیں، جہنم بنا دیتے ہیں، یصلاها مذموما مدحورا، پڑا رہتا ہے اس کے اندر، دھڑکتا رہتا ہے، سلگتا رہتا ہے۔ جس نے شارٹ ٹرم گولز کو اپنی پرائرٹی بنائی، اس کی ترجیحات ٹھیک نہیں تھی، پرائرٹی پہ لانگ ٹرم گولز ہونے چاہیے تھے، وہ یہیں کچھ چیزیں مل بھی جاتی ہیں، دھڑکتا رہتا ہے۔ ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها فهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، اور جو ارادہ کرتا ہے بعد کا لانگ ٹرم گولز، بعد کے بانے والے فائدے، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، فهو مؤمن، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے اللہ کے قانون پہ، اولئک کان سعیکم مشکورا، ایسے لوگوں کی کوششوں کو ہم قبول کریں۔ تو ہمارے لیے قرآن کریم سیکھنے سے پہلے ضروری ہے اپنی پرائرٹیز کو، اپنی ترجیحات کو ہم ٹھیک کریں۔ اب دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا چھوڑ دیا تھا کما کر، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ میں سے جو بیٹھے ہوئے سب پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، سب سیکھ رہے ہیں، آپ میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے، اور تو یہ پرائرٹی میں پہلے نمبر پہ ڈالنے کی چیز، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور، ہم نے جو ابھی تک سنا اس کو تھوڑا سمرائز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس ہدی للمتقین، ہے نا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات، قرآن آیا ہے غور و فکر کے لیے،
لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. اور غور فکر نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان نہیں آتی ہو، اور اس کی زبان کو یا قرآن کو سیکھنا بے پناہ آسان ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کیسے سیکھیں گے ہم؟ الذی علم بالقلم، ہم کاپی پین کا استعمال کریں گے. الذی علم بالقلم، اللہ نے علم سکھایا ہے ایسے قلم سے. وی ول یوز دا پین، ہم قلم کا استعمال کریں گے. اور کیا کریں گے؟ یہ کام کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بڑی بڑا باوقار کام ہے. خیرکم من تعلم القرآن. اور ایسے نہیں سیکھیں گے. ایکم احسن عملا، کمپٹیشن رکھیں گے، اس نے اتنا سیکھا میں اس سے زیادہ سیکھوں گا، میں اس سے زیادہ سیکھوں گا. ایکم احسن عملا. اور نیت بھی ٹھیک رکھیں گے. اس لیے نہیں سیکھنا ہے کہ لوگوں پہ علم کا رعب گاٹیں گے. انما الاعمال بالنیات، عمل کا مدار. تو قرآن سیکھنا آسان ہے، بہترین کام ہے، ضرورت ہے. اب کسی بھی کام کے لیے منصوبہ بندی ہوتی ہے. آئیے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے بھی کچھ منصوبہ بندی، کچھ پلاننگ کرتے ہیں. قرآن کریم میں لگ بھگ دیکھیں گے کل الفاظ تعداد ہے 78,000، 78,000 الفاظ ہیں. اور یہ 20 چیپٹرز میں اگر آپ لگے رہے ہمارے ساتھ میں شروع سے آخر تک، کاپی پین لے کے بیٹھے، چھٹی نہیں کری، اور اسے پورا کرا آپ نے، انشاءاللہ ہم سیکھ جائیں گے قریب 40. الحمدللہ. یہ 40,000 ہلکے سے نہیں بولیے، 40,000، 50% سے زیادہ. اگر میں 20 گھنٹے اپنے لگا لوں، اگر میں صرف اپنے 20 گھنٹے لگا لوں، اگر میں صرف اپنے 20 گھنٹے لگا لوں تو قرآن کریم کے آدھے الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے، آدھے سے زیادہ. یہ سب سے پہلا ثبوت ہے یہاں پر قرآن کریم کے آسان ہونے، قرآن کریم کے آسان ہونے. بڑا اور کیا ثبوت؟ یہ صرف لگائیے پرسنٹ سے زیادہ قرآن کریم کو لگائیں گے نا انشاءاللہ. لکھیے کاپی میں، کاپی لیے بیٹھے ہیں آپ، نوٹ کر ڈالیے کہ انشاءاللہ میں 20 ضرور لگاؤں گا. اور کے بعد اور 20 گھنٹے اور لگا لیں اگر، تو 15,000 اور سیکھ جائیں گے. ٹوٹل یہ ہو جائیں گے 55,000. ٹوٹل ہو جائیں گے یہ 55,000. بتائیے پھر، بتائیے کون کون سیکھنا چاہتا ہے، کون کون یہ وقت لگانا چاہتا ہے. وعدہ مجھ سے نہیں، وعدہ اللہ سے کریے، اللہ سے وعدہ کیجیے. اب ذرا امیجن کیجیے، کسی کی عمر ہم میں سے 10 سال ہے، کسی کی 20 سال ہے، کسی کی 30 50. ہر دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. کتنے گھنٹے، ہزاروں گھنٹے ہم نے جو اللہ ہی کے دیے ہوئے تھے وہ یوٹیلائز کر دیے ہیں، یوز کر لیے ہیں. کہ ہمارے پاس یہ گھنٹے اور یہ 20 گھنٹے نہیں ہیں کہ ہم 55,000 الفاظ سیکھ لیں قرآن کریم کے. کتنے بچیں گے؟ کل 23,000 بچیں گے. 70% سے زیادہ، قریب 70% قرآن سمجھ میں آ جائے گا. 70% قرآن سمجھ میں آ جائے گا اگر صرف 40 گھنٹے لگا لیں. اور اگر یہ 20 کے بعد اور 20 کر کے 60 گھنٹے لگا لیں، ٹوٹل 100 گھنٹے آورس لگا لیں، یہ تو ہو جائے گا پورا کا پورا 78,000 الفاظ. کیا قرآن کریم کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے؟ کیا قرآن کریم وہ کتاب نہیں ہے کہ لیے ہم اپنی زندگی میں سے 100 گھنٹے نکالیں؟ کوئی مال نہیں خرچ ہو رہا، کوئی کچھ نہیں کھپانا پڑ رہا. اپنے گھر بیٹھے صرف کرسی پہ بیٹھ کر کاپی پین لے کر توجہ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا صرف ہوم ورک نہیں کر سکتے؟ کیا صرف پریکٹس نہیں کر سکتے؟ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر وہ جنت کے ارادے کیسے کر رکھے؟ جنت تو وہی چاہیے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پڑوس والی ہو. اللہ کی کتاب جو ہدایت ہے، جو غور و فکر کے لیے آئی ہے، جو فرقان ہے، غلط صحیح کے بیچ فرق کرنے والی ہے، جو بہت آسان ہے، وہ آپ کو سیکھنے ملے اور آپ نہ سیکھیں، بڑی شرم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. پھر آپ سبھی سے درخواست ہے، چھوٹے بچے ہوں اور بڑے ہوں، اور بڑے ہوں، وہ 8 سال کے بچے سے لے کے 90 سال، 100 سال یا 200 سال تک کے جو بھی انسان ہوں، سب سیکھ سکتے. بہت آسان ہے.
آگے چلتے ہیں، انگلش میں چلتے ہیں کہ اگر ہم پلان بنانے میں فیل ہو گئے تو اصل میں ہم فیل ہونے کا پلان بنا رہے ہیں. تو اگر آپ نہیں سیکھنے کا پلان آپ سیکھنے کا پلان نہیں بنا رہے ہیں، پھر آپ نہیں سیکھنے کا پلان، جو ہمارا کورس ہے سیکھ رہے ہیں اس میں اور عربی لینگویج سیکھنے میں 3 بڑے فرق ہیں. کوئی بھی زبان سیکھنا، انگلش، ہندی، عربک، وہ الگ بات ہے. ہم یہاں قرآنک عربک سیکھ رہے ہیں. تو 3 امپورٹنٹ ڈفرینس ہے. کوئی یہ نہ سمجھے یہ عربی سکھانے کی کلاس ہے. یہ کلاس ہے قرآنک عربی سکھانے کی، وہ عربی سکھانے کی کہ قرآن آپ کی اور ہماری سمجھ میں. پہلا فرق یہ ہے، ہمارے یہاں قرآنک عربک میں ہماری زیادہ توجہ ہے کائے پر پڑھنے پر، بولنے پر، اور کوئی زبان سیکھنے کے لیے 4 چیزوں پر فوکس ہوتا ہے. کائے پر؟ زبان کا سیکھنے. مان لیجیے آپ کو انگلش سیکھنی ہے تو آپ کو سنیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، بولیں گے بھی اور لکھیں گے بھی. لیکن قرآن سیکھنے کے معاملے میں زیادہ توجہ کائے پہ ہے؟ صرف سننے پر اور پڑھنے پر. زیادہ توجہ ہماری بولنے اور لکھنے پر نہیں ہے. یہ بھی ایک آسان پہلو ہو گیا. دماغ پر بوجھ کم، یہ 2 پورشن کم ہو گئے، کورس میں بوجھ بھی کم پڑے گا. تو آپ میں جو لوگ پریشان ہو رہے ہو کہ نئی زبان سیکھنی ہے تو یہ دو پرابلمس تو سالو ہو گئی. دوسرا فرق، اس کورس کی جو شروعات ہے کیسے ہے؟ نماز سے. کورس کی شروعات کی ہے، ابتدا کیسے کی ہے؟ نماز سے. کیوں نماز سے؟ کوئی اور چیز کیوں نہیں؟ بھائی دن میں 24 گھنٹے میں ہم کم سے کم 1 گھنٹے پیور عربی بھاشا میں، پیور عربک لینگویج کے اندر اللہ سے بات کرتے ہیں. کرتے ہوں گے، امید کرتا ہوں کچھ لوگ بات کرتے ہیں. نماز تو تھی ایسی کہ اللہ سے بات ہونی تھی. الصلاۃ معراج المومنین، وہاں ملاقات ہونی تھی اللہ سے، نہیں ہو پا رہی ہے، بعد میں آئیں گے. تو فرق یہ ہے کہ نماز سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ نماز سے اس وجہ سے شروع کر رہے ہیں کہ جو الفاظ ہم عربی میں بولتے ہیں، نماز کے الفاظ ہیں اور نماز میں یاد ہے، کچھ نیا یاد نہیں کرنا پڑے گا. اگر نماز میں پڑھے جانے بولے والے الفاظ ہی اگر ہماری سمجھ میں آ جائیں، قرآن کا بہت سا حصہ کلیئر ہو جائے گا. فار ایگزامپل، اگر کسی انسان کی سمجھ میں صرف سورہ فاتحہ، علم شریف جسے ہم کہتے ہیں، اسی کے الفاظوں کے معنی سمجھ میں آ جائیں، قرآن کریم کے 8,000 الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے. تو نماز سے شروع کرنے میں یہ فائدہ ہے، نیا نہیں لگے گا، نئے الفاظ ہمیں یاد نہیں کرنے پڑے. بس آج سے آپ یہ کوشش کیجیے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو عربی میں آتی ہے اس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کی کوشش کریں گے. کیا فرق یہ ہے؟ زیادہ توجہ کیا پہ کریے؟ الفاظ معنی پر زیادہ توجہ ہے کہ گرامر پہ نہیں. یہ آسان طریقہ ہے، نیچرل طریقہ ہے. فار ایگزامپل، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ پانی کو دیکھ کے مم بولتا ہے. اب کون سی ماں اس کو جھاپڑ مارے گی کہ مم نہیں ہوتا ہے بیٹے، واٹر ہوتا ہے، آب ہوتا ہے. ایسے نہیں بولیں گے، یہ ناؤن ہے اور اس سے پہلے یہ ہوگا، اس سے بعد میں یہ ہوگا. کچھ نہیں، الفاظ معنی سیکھیں گے اور پھر گرامر پر تھوڑی. اگر یہ تھے یہ لفظ یومنون، اب یہیں سے پہلے دن سے اس کی گرامر شروع کر دی جائے. کیا ہے اس کی گرامر؟ یہ غائب ہے، جمع، مذکر، محمود، باب فعال سے ہے، اور یہ فعل مضارع مرفوع بالثبوت. اگر ایسی گرامر پڑھیں گے تو آپ بھی بھاگ جائیں گے، میں بھی بھاگ جاؤں. آپ مجھے کوسیں گے کہاں پھنسا دیا لا کے. تو پھر قرآن آسان کیسے رہ جائے گا؟ قرآن تو آسان ہے. اس لیے یہ جو ٹریڈیشنل میتھڈ ہیں ان کو یوز کیے بغیر جو ماڈرن لرننگ، ٹیچنگ لرننگ میتھڈس ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم سیکھیں گے، جس سے دماغ پر زور کم سے کم رہے. تو ہمارا سلیبس کیا ہے؟ ہمارا سلیبس ہے تو کچھ باہر سے پڑھنا ہی نہیں، یہی ہمارا سلیبس ہے. کرتے ہیں پہلا سبق، سبق نمبر، اب آپ دیکھیے سبق کے اینڈ تک، یہ جو اپنا سبق ہے جب یہ فنش ہوگا اس کے اینڈ تک ہم کتنے الفاظ سیکھ لیں گے؟ 12 الفاظ قرآن کریم بار آئے ہیں. 7,248 ٹائمز آئے. قرآن میں کل الفاظ کتنے ہیں؟ 78,000. لگ بھگ 10% الفاظ. یہ جو سبق، پہلا سبق آپ پڑھیں گے، اگر اس کو ڈھنگ سے پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ قرآن کھولیں گے تو ہر 10واں لفظ
آپ قرآن کا جانتے ہوں گے، 10% قرآن کو آپ جانتے ہوں گے الحمدللہ. یہ ہے قرآن کا آسان. بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑا سا خوف خدا کی ضرورت ہے، تھوڑا سا نفس سے لڑنے کی ضرورت ہے. کاپی پین لے کے بیٹھیے، لیٹیے نہیں، ٹیبل چیئر پر بیٹھنے کی کوشش کی، اور ایسے ٹائم پر بیٹھ کے پڑھیے ٹائم پر نیند نہیں آتی ہو. اور ابھی جو آپ الفاظ سیکھیں گے نا جا کے نماز میں پڑھ لیں گے. ریویژن کی پرابلم سالو. قرآن مجید میں کتنی بار آیا یہ الفاظ؟ 7248 بار. یہ 12 الفاظ. آج کی کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا پڑھنے جا رہے ہیں آج کی کلاس میں. پہلا، شیطان سے پناہ مانگنے کی حفاظت پڑھنے جا رہے ہیں. اور ضمائر پڑھیں گے. اور آئیے چلتے ہیں. سب سے پہلے سیفٹی. باللہ من پناہ میں مردود. یہ سب نے سنا ہے، کوئی بھی نہیں ہے ایسا ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس کو حفاظت کے لیے. دنیا کا نیم ہے سیفٹی فرسٹ، بکل اپ. کار چلانے سے پہلے سیٹ بیلٹ، بائک چلانے سے پہلے ہیلمٹ. قرآن کا سیکھنے کا سفر ہے. قرآن سب سے بڑا دشمن ہے سے حفاظت کے لیے. ہمارا سب سے بڑا دشمن رشتہ دار، پڑوسی، نان مسلم نہیں ہے، کوئی نہیں ان میں سے دشمن. سب سے بڑا دشمن یہی ہے. تو اسی سے سیفٹی. اور یہ اپنی دشمنی سب سے زیادہ تب نبھاتا ہے جب آپ اللہ کی کتاب سے جڑیں گے. کہ اللہ کی کتاب سے جڑنے کے بعد یہ چالوں سے آپ بچ جائیں گے. اس کی ساری چالوں کا جواب دے رکھا ہے اس نے، یہ کس طریقے سے آتا ہے. تو اس لیے یہ بالکل پریشان ہے اس سمے آپ کو کیسے ہٹا دیا جائے، کیسے آپ سیکھنا بند کر دیں. سیفٹی پہلے ایک بار پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان. ترجمہ ہے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ شیطان سے تو مردود ہے. دیکھیے لفظ قرآن یہ 2550 بار آیا ہے. من 2470 بار آیا ہے. شیطان 88 بار آیا ہے قرآن میں. آئے لفظ کو دیکھ. پہلا لفظ ہے اعوذ کا مطلب ہوتا ہے، میرے ساتھ پڑھیں گے بیٹھ کے، میرے ساتھ پڑھیں گے، پڑھنا ضروری ہے. میں دیکھوں نہیں دیکھوں اللہ دیکھ رہا ہے. آواز نکالیں گے، توجہ سے پڑھیں گے، یاد کریں گے، یاد کر کے اٹھیں گے، پھر جا کے اس کو نماز میں پڑھیں گے ہو جائے گا. تو پہلا لفظ ہے اپنا اعوذ. اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں. پڑھیں گے میرے ساتھ. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. کس کی پناہ میں؟ اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت. پہلا لفظ تو یہ ہو گیا میں پناہ میں آتا ہوں. دوسرا لفظ باللہ. اب یہ دیکھیے باللہ مل کے بنا ہوا ہے دو ورڈز. کس سے؟ دو سے. بی پلس اللہ. پی کا یہاں پر مطلب ہے کی، اور اللہ کا مطلب اللہ. تو بی اور اللہ مل کے بن گیا باللہ. یعنی کہ باللہ، اور باللہ کا مطلب ہو گیا اللہ کی. کیا ہو گیا؟ اللہ کی. تو اعوذ باللہ یہ دونوں مل کے ہو گئے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. کلیئر؟ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. کس سے؟ آگے لکھا ہے من الشیطان. من کا مطلب، من کا مطلب ہو گیا سے. من کا ایک مطلب ہو گیا سے. آگے لفظ لکھا ہے شیطان. کیا لکھا ہے؟ شیطان. بولیے میرے ساتھ شیطان. قرآن میں تقریباً 3000 بار آیا ہے شیطان. من کا مطلب ہو گیا سے، بہت بار آیا. قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ 3000 بار آیا. جب یہ لفظ شیطان لکھا، شیطان کا مطلب ہو گیا شیطان، جو آپ جانتے ہیں اس کو کامنلی. کوئی شیطان اور ابلیس کے بیچ کا ڈفرنس جاننا چاہتا ہے تو علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کی ویڈیو ہے، اس کے اوپر انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. اس کو دیکھیں. نہیں ہو تو ہم سے لنک لے لیں، ہم دے دیں گے. شیطان
اگر بہت سارے شیطان کہنے ہوں پلورل جمع تو وہ ہوتا ہے شیاطین. یہ شیطان ایک شیطان, شیاطین بہت سارے شیطان. شیطان شیطان سے. اعوذ باللہ من الشیطان, میں پناہ میں آتا اللہ کی شیطان سے. آگے کیا ورڈ ہے؟ الرجیم. کیا ورڈ ہے؟ الرجیم. رجیم کا مطلب کیسے یاد کریں گے؟ یہ بتائیے, شیطان اللہ کی رحمت کے پاس ہے یا دور ہے؟ اوے. تو اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ رجیم ہے, وہ مردود ہے. الرجیم جو مردود ہے. کہ شیطان اللہ کی رحمت کے قریب ہے وہ تو مردود ہے, اس لیے رجیم. رجیم کا مطلب ہے مردود کارا ہوا. شیطان کیا ہے؟ رجیم ہے. ایک ایک لفظ کو ہم پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو ہے. پڑھیے میرے ساتھ, بار پڑھیں گے. اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے الرجیم جو مردود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا. کیوں؟ بس پڑھنے سے شیطان سے حفاظت ہو گئی؟ قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے. اس کے لانے کے بہت سے طریقے ہیں. کوئی طریقہ یہ آپ نے اپنے آپ میں دعا ہے کہ اللہ کے شیطان سے بچا پکڑا جائے, اب کیا جائے. میں نے پہلے دعا آ گئی کہ اللہ تو مجھے شیطان سے بچا جائے. شیطان سے بچنے کے 10 سالوں میں کیا, 5 سال, ایک ہفتے پہلے کیا کیا, 1 گھنٹے پہلے کیا کیا. شیطان سے بچنے کے لیے میں نے کیا کیا. خراب دوست تھے جو شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے, ان کو چھوڑا. خراب کتابیں تھیں, خراب ویب سائٹس تھیں, خراب دوست تھے, کو چھوڑا میں نے, ان سے بچا میں. شیطان سے بچنے کے لیے میری اپنی کیا سٹیپس تھی؟ تو دعا نکالنے کے بعد اگلی سٹیپ تھی احتساب کرنا. اگر احتساب پازیٹیو پایا گیا بہت اچھی بات ہے, نہیں پھر پلان بنائیے کون سے ایسے شیطان کے ایجنٹس ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو مجھے اللہ سے دور کرتے ہیں, جو نافرمانی پر لے کے آتے ہیں. آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا اور اس بات کو لوگوں میں بھی پھیلائیے. بھائی شیطان ہوتا ہے, اس سے بچنا چاہیے, اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. وہ اس کے لیے خود محنت کرنی پڑے گی, ورنہ پڑھ تو سبھی رہے بس سب بچ نہیں رہے. اور جو بھی قرآن کی آیت پڑھیں ساتھ کچھ تصور احساس جڑا ہو. فار ایگزامپل سوچیے آپ جب یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, تعوذ پڑھیں, کوئی فیلنگ جڑی ہوئی ہوتی ہے ہماری کہ اپنی ماں سے جا کے کہے ماں میں بہت پیار کرتا ہوں. ماں سے جا کے ایسے کہے نہیں بہت پیار کرتا ہوں آپ کو, میں کہتا ہے ایسے. ان کی ماں کے ساتھ جب یہ جملہ بولا جا رہا ہے ایک احساس جڑا ہوا ہے, ان سے پیار کی ایک فیلنگ جڑی ہوئی ہے. وہ نہیں ہے تو بیکار بات ہے. سے الگ کر آپ کو یہ محسوس کرنا کہ میں ڈینجر میں ہوں. قرآن نے کہا ہے شیطان ہی سب سے بڑا اللہ سے کر رہا ہوں تڑپ کر. کیا مجھے اگر یہ 2000 کلومیٹر پر آور کی آپ ٹریک پر کھڑے ہیں, ٹرین آپ کو ٹکر مارنے والی ہے, کوئی آیا آپ کو جب یہ پڑھا جائے اس احساس کیا پڑھا جائے, کیونکہ میرے ایکشنز بھی ہیں پیچھے سے. تو اعوذ کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں, اس کو پڑھیں ہی ایسے. جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو احساس. یہ کورس الحمدللہ ہم سیکھ رہے ہیں. آئی تھے کچھ پہلی کم از کم آپ کو عربی قرآن اور اردو پڑھنی آنی چاہیے. اس کا میڈیم سکھانے کا اردو ہے, انگلش ہوتا تو انگلش آنی چاہیے, ہندی ہوتا تو ہندی آنی چاہیے. اس کورس کو اچھی طرح سیکھنے کے لیے
باتوں کو دھیان کریے. یہ پوری طریقے سے تعاملی ہے, انٹریکٹیو ہے. یہ چاہے زوم پر ہو رہا ہو, چاہے یوٹیوب پر ہو رہا ہو, کبھی بھی ہو, کبھی بھی سنیں, کبھی بھی دیکھیں, یا آمنے سامنے بیٹھ کے ہو رہا ہو, آپ کا تو اس کے اندر شمولیت ضروری ہے, انٹریکشن ضروری ہے, آپ کو شامل ہونا پڑے گا. جب ٹیچر بول رہا ہے تو بولیے, بولنے کے لیے کہہ رہا ہے تو بولیے, لکھنے کے لیے کہہ رہا ہے لکھیے, سوچنے کے لیے کہہ رہا ہے سوچیے. یہ نہیں کریں گے تو نہیں آئے گا, نہیں سمجھ پائیں گے. اشاروں کی بات کری جائے تو اشارہ کریں. اس لیے غور سے سنیے اور مسلسل عملی شرکت کرتے رہیے. پریکٹس کرتے ہوئے اگر غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں, پریکٹس کرتے ہوئے غلطی ہو جائے تو کوئی ایشو ہی نہیں. ہم تو سیکھنے والے ہیں, سیکھنے والے خوب غلطی کرتے ہیں, کوئی ایشو کی بات ہی نہیں ہو. جو زیادہ پریکٹس کرے گا اتنا ہی زیادہ سیکھے گا, تو غلطی بھی زیادہ ہوں گی. اور یہ قاعدہ یاد رکھیے, لاسٹ میں آئی لسن آئی فارگیٹ. کیا یاد کریں گے ہم؟ آئی لسن, یہ آگے چلا گیا تھوڑا سا, آئی لسن آئی فارگیٹ. جو بھی آپ سن رہے ہیں وہ بھول جائیں گے. اگر آپ نے کچھ نوٹس بنائے ہوں گے, کیا ہی ریمبر, ان نوٹس کو دیکھ کے وہ سب جو سنا تھا وہ یاد آ جائے گا. آپ پریکٹس آئی لرن, اگر آپ پریکٹس کریں گے تو آپ سیکھ جائیں گے, لکھیں گے جا کے. آئی ٹیچ آئی ماسٹر, کسی کو پڑھا دیجیے جا کے تو آپ اس کے ماسٹر ہو سکتے ہیں. ہمارا ہر سبق اس کے اندر دو منیمم 2 حصے تو ہوں گے, کبھی کسی کسی سبق میں 3 حصے بھی ہوں گے. ایک لٹریچر پورشن, ایک گرامر پورشن, گرامر سے ریلیٹڈ ایکسرسائز, اور ایک پورشن یہ ہے کہ گرامر بالکل یونیک اسٹائل سے پڑھائی جا رہی ہے. یونیک بھی ہے اور آسان بھی ہے, اور اس کا نام ہے, میتھڈ کا نام ہے ٹی پی آئی, جس میتھڈ سے گرامر پڑھائی جا رہی ہے. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن, مکمل جسمانی تعامل. مطلب کیا ہوا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سارے حواس دیے ہیں, سینسز دی ہیں, ان سب کا استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی. دیکھیے کان سے تو سنیں گے نا ٹیچر بول رہا ہے, آنکھ سے آپ دیکھیں گے, دیکھیں گے اسکرین کی طرف دیکھنا ہے یا ٹیچر کو دیکھنا ہے, تو ٹیچر جو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ دماغ تک جائے, دماغ لگا کے. آواز نہیں ہوئی, اب کہا جا رہا ہے بولو, بولنا پڑے گا, بولیے. ہاتھوں کا استعمال جب کہا جائے گا, اشارے کرنے ہیں, اشارے کرنے ہیں. اور جب احساس کی بات کری جائے گی تو دل سے. کون ہے وہ جو دکھی دل کی آواز, والذی جادو ایمان معی کر دیتا. اب میرا اللہ ہے. یہ کوئی مشین بول سکتی ہے کہ پڑھ دینا اس کو بنا احساس کے ساتھ؟ تو مشین کا بولنا ہوگا. کیونکہ شمولیت, ارے آؤ بھائی, تم بھی آؤ, تم بھی آؤ. خراب ایک خاتون بازار جانے کے لیے 36 لوگوں کو ساتھ میں انوائٹ کر کے لے کے جاتی ہیں, اب تو آدمی بھی لے کے جاتے ہیں. ایک مووی دیکھنے کے لیے, ٹرپ بنانے کے لیے 36 لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے. کیا آپ قرآن کریم سیکھنے کے لیے لوگوں کو انوائٹ نہیں کر سکتے؟ لگائیے, لکھیے وہاں پہ کہ آج ٹائم نکال کے 5 منٹ لگا کے 10 لوگوں سے بات کرنی ہے, چلو بھائی سیکھو. پیار سے, محبت سے ان کو سکھانا ہے. کچھ ارینجمنٹ کیجیے, آپ کے ساتھی لوگ وہاں بیٹھے آ کے, کچھ ٹریٹ کا ارینجمنٹ کیجیے, انہیں کورس دکھائیں, یہ پڑھیں, آپ بھی سیکھیں وہ بھی سیکھیں. ٹھیک ہے, بڑا آسان ہے بھائی. دکانوں سے سنیں گے, پاس بولیں, بات بتائیں گے, دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. شروع کرتے ہیں اس کے گرامر پورشن میں. یہ 6 الفاظ ہیں, 6 الفاظ کو ہم سیکھیں, مگر کیسے؟ ٹی پی آئی کیا ہے؟
اس کی ٹرمولوجی میں ہم نہیں جا رہے کہ یہ گرامیٹیکلی ناؤن ہے پروناؤن ہے اس میں ورب ہے کیا ہم نہیں جان رہے تو ان کا مطلب جاننا ہے ٹرمولوجی بھی سمجھیں گے وقت کے ساتھ ابھی دیکھیے سیدھے ہاتھ اٹھائیے اٹھائیے ہم سیدھے ہاتھ سے جو بھی اشارہ کریں گے وہ مذکر کے لیے ہوگا میسکولین جینڈر کے لیے ہوگا مذکر میسکولین جینڈر کے لیے ہوگا پلنگ کے لیے ہوگا ہندی میں جتنا بھی ہم پڑھیں گے گرامر اشاروں سے پڑھیں گے ہاتھ کے اشاروں سے بھائی سیدھا ہاتھ کس کے لیے ہو گیا مذکر آدمیوں کے لیے اور پلنگ ٹھیک میسکولین جینڈر کے ابھی آگے اور پڑھائیں گے ابھی چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ابھی کم پڑھنا ہے ایک انگلی سے ہم جو بھی اشارہ کریں گے یہاں کروں کہیں پر بھی کروں ایک انگلی سے اشارہ ہوگا واحد کے لیے ایک وچن کے لیے سنگلر کے لیے واحد ایک وچن سنگلر ایک انگلی کا اشارہ اور چار انگلی سے جو اشارہ کریں گے چار انگلیوں سے جو اشارہ کریں گے وہ جمع کا ہوگا پلورل کا ہوگا بہووچن کا ہوگا میں نے آپ کو بتایا سیدھے ہاتھ سے جو بھی اشارہ وہ آدمیوں کے لیے کر رہے ہیں میرا رائٹ ہینڈ ایک انگلی سے اشارہ ہوگا سیدھے ہاتھ سے کہیں پر بھی کروں اشارہ وہ سب آدمیوں کے لیے ہے ایک انگلی سے کہیں پر بھی اشارہ کروں وہ ایک وچن کے لیے ہوگا سنگلر کے لیے ہوگا چار انگلیوں سے میں اشارہ کروں وہ بہو وچن کے لیے ہوگا اور یا پلورل کے لیے ہوگا طرح آپ یہ دیکھیں طرف اگر میں اشارہ سیدھا ہاتھ سیدھی طرف رائٹ ہینڈ سے سیدھا ہاتھ سیدھی جانب وہ ایک انگلی ہو یا چار اس سے مطلب نہیں جو بھی اشارہ ہوگا وہ تھرڈ پرسن کا ہوگا کس کا تھرڈ پرسن غائب انیہ پرش کلیئر سیدھا ہاتھ سیدھی جیسے سمجھیے چکر کیا ہے ایک میں ہوں میرا دوست میں بول رہا ہوں بولنے والا کہلاتا ہے فرسٹ پرسن پہلا متکلم جو سن رہا ہے کہلاتا ہے حاضر اور ہم دونوں مل کے تیسرے دوست کی بات کر رہے تھے وہ جو ایبسینٹ ہے جو نہیں ہے وہ کہلاتا ہے غائب تو یہ تھرڈ پرسن ہے غائب جب ہاتھ کا اشارہ سامنے ہو جائے کہلائے گا سیکنڈ پرسن مدھیم پروش اور ہاتھ کا اشارہ جب اس طرف ہو جائے اپنی طرف یہ ہو جائے گا فرسٹ پرسن اتم پروش متکلم بولنے والا غائب متکلم اور جو سننے والا حاضر تو ہم اردو پڑھ رہے ہیں تو یہ ہو گیا غائب حاضر متکلم غائب حاضر متکلم یہ اشارے چلیے سب کے سب ہاتھ اٹھائیے آسانی رہے گی سیدھا ہاتھ اٹھائیے سیدھا ہاتھ سیدھی طرف ایک انگلی ایسے پڑھیں پہلا ہوا کا مطلب ہے وہ دیکھیے سیدھا ہاتھ سیدھی جانب ہوا کا مطلب وہ ہوا کا مطلب وہ میرے ساتھ ہوا کا مطلب وہ پھر اب دیکھیے سیدھا ہاتھ چار انگلی ہے ہم وہ سب سیدھا ہاتھ ہے تو آدمیوں کی بات چل رہی ہے ایک انگلی تھی واحد کی چل رہی تھی بات چار انگلی جمع کی چل رہی اور اس طرف ہے تو یہ غائب کی بات چل رہی ہوا وہ ہم وہ سب ہوا وہ ہم وہ سب کہتے ہیں نا ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں بہت برے ہیں وہ بہت اچھے ہیں وہ سب بہت اچھے ہیں یہ ہاتھ ایسے چلتا ہے تھرڈ پرسن کا چل رہا ہے میرے ساتھ پڑھیں گے ہوا وہ زور سے جوش سے جتنا جوش لگائیں گے اتنا اچھا سیکھ پائیں گے ہم وہ سب یہ تو تھرڈ پرسن کے ہم نے پڑھ لیے اب سامنے ایک بندہ ہوگا نا سامنے تو ایسے ہی کہیں گے نا ہم ایک انتا آپ ایک انتا ایک انگلی آپ انا میں ایک انگلی میں اپنی طرف انا میں انتا آپ اور انا میں انتا آپ انا میں
یہ ہو جائے گا انتم آپ سب، انتم آپ سب، اور نحنو ہم سب. اتنا زیادہ آسان ہے. پھر کریں گے پریکٹس. چلیے میرے ساتھ پڑھیں گے. ہوا وہ، دیکھ لیجیے آپ. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن. پڑھیں گے میرے ساتھ. چلیے. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. دوبارہ پڑھیں گے. ہوا وہ، پڑھیے پڑھیے، پڑھنا ضروری ہے. جن کو آتا ہے وہ بھی پڑھیے، ان کی سپیڈ بڑھ جائے گی. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. بہت بڑھیا. پڑھیں گے صرف عربی. ہوا، ہم، تا، انا، انتم. ماشاء اللہ بہت بڑھیا. اور اس کو مزید پریکٹس کرتے رہیں گے. جتنا پریکٹس کریں گے وہ سب پہلے نیچے آپ کو لکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جیسے ہوا ہے، بغیر دیکھے اشارہ کر کے، ہوا، ہم، تا، انا، انا، نحن. یہ آپ کو اپنے آپ اشارہ کرنا ہے. ہوا اور پھر لکھنا. ہم اشارہ کر کر کے لکھنا ہے. اب ذرا یہ دیکھیے یہاں پر کیا لفظ فا ہے. کیا ہے؟ فا. فا کا مطلب اب ہم نے ایڈ کر دیا. ہوا کا مطلب تھا وہ، ہوا سے پہلے کیا ایڈ کر. فا پلس ہوا، ہم نے اس کو ایڈ کر دیا. یہ ہو گیا فا ہوا. ہوا کا تو وہی مطلب ہے. فا ہوا پس وہ. یہ دیکھیں گے. فہم پس تا، انتا پس آپ، تم پس آپ. ورڈ ایڈ کرنا پڑے گا. ورڈ ایڈ. ہوا کا مطلب ہمیں پتا ہے نا. وہ ہوا، ہوا اور وہ، وہم اور وہ سب. یہ اتنا زیادہ کرنے والوں کے لیے پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. پریکٹس کریں گے تو مزہ آئے گا، سمجھ میں بھی آئے گا. دیکھیے سوال نمبر 2 دیکھیے. کرنا کیا ہے؟ میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اب کوئی ہندی میں بھی کر سکتا ہے، اسے اردو نہیں آتی ہے لکھنی. تو لکھا ہے فہم. کو دیکھنا ہے یہ کتنے ورڈ سے مل کے 2 ورڈ دکھ رہے ہیں. تو فا الگ ہے، اور فا کا مطلب ہم نے پڑھا ہے پس. اور جی ہم یہ ہوتا ہے ہم وہ سب. فہم پس، پس وہ سب. اگلا دیکھیں. یہ ہے وا نہنو. وا اور نہنو. وا کا مطلب اور نہنو کا مطلب ہم سب. ونحنو اور ہم سب. وا ہوا. وا پلس وا کا مطلب اور ہوا وہ. وا ہوا اور چوتھا انتم. وا کا مطلب اور، انتم آپ سب. اور آپ، اور آپ. انتا. وا کا مطلب اور کا مطلب
اسکرین شاٹ لیجیے یا کچھ کریے, پریکٹس کرنی پڑے گی. نو پریکٹس نو ریمبر, کچھ یاد نہیں رہے گا, بھول جائیں گے. اور یہ رکھیے, اس سے عربی بنائیں. تو بہت آسان ہے. وہ سب وہ ہم, وہ سب کے لیے آ جائے گا ہم. دیکھیے ہم آ گیا نا. اچھا آگے اگلا ہے پس میں. پس کے لیے آ جائے گا فا. میں کے لیے آ جائے گا انا. فا. فا. اور آپ سب. اور کے لیے ہو گیا, دیکھیے اور کے لیے ہو گیا. آپ سب کے لیے انتم. اور آپ سب. لاسٹ ہے پس وہ. پس کا مطلب فا. اور وہ کے لیے ہو جائے گا ہوا. فا ہوا. اور ہم سب. اور کے لیے ہو جائے گا فا. ہم سب کے لیے ہو جائے گا نحن. ایکسرسائز اور اچھی طریقے سے کرنی پڑے گی. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے, آپ سیکھ سکتے ہیں. آپ 5 سال کے بچے ہیں یا 95 ایئرس کے ایجڈ سینئر سٹیزن ہیں, آپ سیکھ سکتے ہیں. قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ لگانا پڑے. قرآن آٹومیٹک نہیں ہے. قرآن آسان ہے مگر آٹومیٹک نہیں ہے. امیجن کیجئے آپ کا جو دماغ ہے اس کے اندر 1000 کروڑ, 1000 کروڑ, اور ہر سیل کے اندر قریب 20,000 تک برانچز ہیں. اور 1 سیکنڈ میں وہ 20,000 برانچز کی بار 500 بار ہلتی ہیں. 1000 کروڑ سیلس ہیں میرے دماغ میں 20,000 برانچز ہیں, اور ہر برانچ 500 بار ہلتی ہے. تو اس دماغ کے اندر زبردست کیپیسٹی ہے, زبردست ایفیشنسی ہے. ہم بمشکل اپنا 5 سے 25% دماغی استعمال کرتے ہیں. آپ سب اور میں, ہم نے ملا کے اپنے دماغ کا 5 سے 25% حصہ استعمال کیا ہے. تو بچا ہوا تو خالی ہے. An empty mind is devil's workshop. خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. اور اگر آپ 60 سال کے بھی ہیں تو آپ کے میکسیمم % سیل مرے ہیں, یعنی کہ 97% خالی ہیں. 97% میں سے اگر 5% یوز بھی کر لیے ہیں, 7% یوز بھی کر لیے ہیں, تو اب بھی 90% دماغ خالی ہے. 90% دماغ خالی ہے, تو اس کو خالی نہ چھوڑیں. اس کو بہترین اس کا مصرف ہے اللہ کی کتاب سیکھنے میں لگا. باڈی میں ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے نا مسلز بلڈنگ کے لیے. تو یہ برین کے جو سیلس ہیں یہ ریجنریٹ نہیں ہوتے. ان کو صحت مند رکھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایکسرسائز کریں. اور ان کی ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھنے میں ان کو یوٹیلائز کیجیے, ان کو استعمال کیجیے. ہوم ورک کیا ہے؟ دو پڑھنے کے ہیں. پڑھنے کے ان نوٹس میں سے پڑھیں گے, قرآن میں سے پڑھیں گے. سوری, 2 تلاوت کے ہیں. تلاوت جو نماز میں کریں گے یا دیکھ کے قرآن پڑھیں گے, یہ 2 ہو گئے. نماز میں پڑھیں گے, جو الفاظ آپ نے پڑھے ہیں آج وہ دکھائی دیں, رک جائیے گا, تھوڑا مطلب سوچنے کی کوشش کیجیے. 2 پڑھنے کے ہیں, نوٹس سے پڑھنے کے. تو آپ نے بنائے ہوں گے نوٹس پڑھنے کے. اور ہوم ورک کیا ہے؟ اپنے ساتھی سے کہ ہم اپنے رشتے داروں سے, دوستوں سے کیا کیا باتیں کرتے ہیں, کیا کیا باتیں نہیں کرتے. اس کورس کے بارے میں بات کریے. قرآن سیکھو نا, سیکھنا ضروری ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑا آسان بھی ہے. کیا امپورٹنس بتائیے اس کو, اپنے ساتھی کو اس کورس کے بارے میں باتیں کرنا. اور نماز میں صورتوں کی تلاوت کرنا. یہ ہم آگے چلیں گے تو اور نئی نئی صورتیں بھی سیکھیں گے. نماز میں بدل بدل کے صورتیں سیکھنا. اور خوش ہو جائیے, آپ منتخب ہیں.
اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چنا ہے آپ کو، اس کو آپ ویسٹ کریں گے؟ اس کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما، یہ پڑھتے جائیے اور لگ جائیے، محنت کیجیے اور آگے بڑھتے چلے جائیے. سب سے بڑھیا ہے آگے بڑھ کے ٹیچر بنیے اور سکھائیے اور سکھائیے. آپ نے اس سبق میں جو کچھ سیکھا، کیا وہ آسان تھا یا مشکل تھا؟ آسان تھا تو پھر سکھائیے. سب سے زیادہ فائدہ آپ ہی کو ہوگا. آئی ٹیچ آئی ماسٹر. ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اسے پھیلانے، اس کے حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ باب ہمارا، یہ چیپٹر، اللہ سے دعا ہے کہ پڑھنے، غور کرنے، یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اللہم سبحان اللہ وبحمدہ، اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.